السلام علیکم اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف حلیم وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها او موبقها رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے اس حدیث پر تفصیلی گفتگو جاری تھی۔ انشاءاللہ اس حدیث کا آج آخری ٹکڑا ہے، اس کے بعد یہ حدیث یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا کل الناس یغدو، آدمی ہر روز صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح اپنے نفس کو بیچ کر صبح کرتے ہیں، اور موبقھا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح اس حالت میں کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال کر وہ لوگ صبح گزارتے ہیں، صبح کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو روزانہ صبح کرتے ہیں، روزانہ صبح سویرے زندگی گزارتے ہیں، لیکن پہلی قسم کے وہ لوگ جو صبح اس حالت میں گزارتے ہیں کہ اپنے نفس کو وہ لوگ بیچتے ہیں، نفس کو اپنے بیچ کر وہ لوگ کیا ہے، جنت کو خریدتے ہیں، اور جہنم سے آزادی کو وہ لوگ لکھتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی کا کام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جو صبح کرتے ہیں، روزانہ صبح کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اس حالت میں کرتے ہیں کہ صبح سویرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی رضامندی کے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کر کے اپنے نفس کو وہ لوگ جنت کا سودا کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جہنم سے آزادی کا کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو روزانہ صبح کرتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ صبح اس حالت میں کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو وہ لوگ ہلاکت میں ڈال کر صبح کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ چلیے، پہلی قسم کے جو لوگ آپ کے سامنے بتایا گیا، اس سے مراد وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے جو روزانہ صبح کرتا ہے، لیکن اس کی صبح کا انداز بالکل عجیب و غریب ہوتا ہے۔ وہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ رات میں وہ آدمی سوتا ہے، اور نیند موت کی بہن ہے۔ وہ رات میں نیند کرتا ہے، رات میں سوتا ہے، لیکن اس کی صبح جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کی صبح ہوتی ہے۔ صبح سویرے وہ اٹھتا ہے، طہارت کا کام کرتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، طہارت کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آواز پر، یعنی مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر صبح عمل صالح کرتا ہے، یعنی نماز کا اہتمام کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہے وہ آدمی جو صبح سویرے اپنے نفس کو وہ جنت کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچتا ہے اور جہنم سے آزادی کو اپنے نام اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ کیسے لکھتا ہے؟ کہ صبح سویرے اٹھتا ہے، طہارت لیتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، نیک عمل کر کے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، نیک عمل کر کے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال کر جنت کا سودا کرتا ہے اور جہنم سے آزادی کو وہ آدمی لکھ دیتا ہے۔ یہ پہلی قسم کا آدمی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے بدلے میں، یعنی اپنے نفس کا سودا وہ لوگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ لوگوں میں ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم نیک لوگ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں
کہ ضحک اللہ رجلین، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر بہت مسکراتا ہے، اللہ ہنستا ہے۔ کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ضحک اللہ رجلین رجل باتت امرأۃ، ایک وہ آدمی جو اس کے پاس خوبصورت بیوی ہوتی ہے، حسین و جمیل بیوی ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے اذان کی آواز سنتا ہے اپنے نرم بستر کو، اپنی خوبصورت بیوی کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی آواز پر لبیک کہہ کر مسجد کو آتا ہے، خود بھی جاگتا ہے اور بیوی کو بھی پانی کے چھینٹوں سے جگاتا ہے، نماز کا اہتمام بیوی سے کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ وَضَحِكَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ اس عورت کے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ وہ عورت کبھی کبھار اگر شوہر سو جاتا ہے، نیند لگ جاتی ہے، تو رات میں وہ بیوی کیا کرتی ہے؟ شوہر کو جگاتی ہے، جگانے کے بعد خود بھی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہر اور بیوی کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ آپ ایسے بنیں کہ کبھی کبھار اگر آپ کی نیند لگتی ہے تو آپ کی بیوی آپ کے منہ پر چھینٹے مار کر آپ کو اٹھائے۔ آپ کبھی کبھار ایسے بن کر دیکھیں کہ اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے کریں۔ یہ سودا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس سودے کے ذریعے سے آپ جنت کو خریدتے ہیں اور اپنے نفس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ آپ لکھ دیتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کی صبح اللہ کی نافرمانی پہ ہوتی ہے۔ یعنی نافرمانی کیسے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس حالت میں صبح گزارتے ہیں کہ رب کی نماز کا وہ انکار کر کے، نماز کو انکار کر کے وہ لوگ صبح سویرے کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان کیا کہ یہ لوگ ایسا سودا کرتے ہیں جو انہیں ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ان کے ہر عمل کا اللہ حساب لے گا، حتیٰ کہ وہ جو کھا رہے ہیں، وہ جو پی رہے ہیں، وہ جو پہن رہے ہیں، اللہ ان سے اس کا بھی حساب لے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فجر کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، صبح ان کی 10-11 بجے ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے حساب نہیں لے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان سے ہر چیز کا حساب لے گا، حتیٰ کہ جو پانی پیتے ہیں، وہ جو کھانا کھاتے ہیں، وہ جو لباس پہنتے ہیں، اللہ ان کا بھی حساب لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لے گا جن کی صبح اللہ کی اطاعت پہ گزرتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے حساب کتاب سے بالکل الگ ہیں۔ وہ جو کھاتے ہیں، وہ جو پیتے ہیں، اللہ ان سے حساب نہیں لے گا، لیکن جو لوگ زندگی پوری رب کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا اللہ ان سے سوال کرے گا۔ دنیا میں تو نے کھایا تھا، پیا تھا، لیکن میری نافرمانی کی تھی، بتا تجھے ہم کیا عذاب دیں؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہی بات بیان کی، ہر آدمی صبح کرتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر جنت خریدتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور جہنم کے خریدار بن جاتے ہیں۔ تو آپ کا فیصلہ ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے نفس کو بیچ کر جنت خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے نفس کو بیچ کر آپ جہنم خریدنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اللہ ہماری ہر ادا کو دیکھ کر اللہ مسکرائے، اللہ آسمان پر فخر کرے، اللہ عرش پر فخر کرے کہ میرا بندہ کتنا پیارا ہے۔ ایسے بننے کی کوشش کریں، ایسے نہ بنیں کہ رب دیکھ کر آپ کو مایوس ہو جائے۔ اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔